$1 ارب قرض کی قسط کا مشن IMF وفد مذاکرات کے لیے آج اسلام آباد پہنچے گا۔ پاکستان $7 ارب قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرے گا۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کی جائزہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ IMF سے پہلے مرحلے میں تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پالیسی لیول مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان آج اہم ملاقات شیڈیول۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اعلیٰ سطح حکومتی اتحاد کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اعلیٰ سطح حکومتی اتحادی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دہشت گردی کے پیچھے منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے، ریاست ان پر ہاتھ ڈالے تو جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھاولپور میں طلباء سے خطاب، کہا غیر قانونی اسپیکٹرم کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں۔ طلباء قومی ترقی میں بامعنی کردار ادا کرنے کے لیے تعلیمی مہارتیں حاصل کریں، سب اپنے حصے کی شمع جلائیں، بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ کارکردگی پر مرکوز رکھنی ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے عقیدے، اسلاف اور معاشرتی اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بارہ اکتوبر دوبارہ مسلط نہ ہوا تو معاشی بحران ختم ہو جائے گا، رانا ثناء اللہ نے کہا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی قیادت میں دن رات کام ہو رہا ہے، مہنگائی کی شرح 40% سے 4% تک لے آئے، اس رفتار کو مزید بھی کم کریں گے۔ دنیا پاکستان کے معاشی بحران سے نکلنے کا اعتراف کر رہی ہے۔ نون لیگی رہنما نے فیصل آباد پر تقریب سے خطاب کیا۔ سوشل میڈیا پر غیر ملکی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، کچھ عناصر عوام کو بدگمانی میں ڈال رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا، سب کو افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، دہشت گردی پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب۔ بان نے پی ٹی آئی کو یوکرینی صدر کے ساتھ ٹرمپ کے رویے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ نون لیگی رہنما امیر مقام نے کہا، بانی کے خطوط کا انجام صرف ردی کی ٹوکری ہی ہوگا، ان کے خطوط پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپوزیشن کو سول ملٹری الائنس ہضم نہیں ہو رہا، اپوزیشن نے اتحاد بنانا ہے تو دہشت گردی، معاشی استحکام اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بنائے۔ جن کے میں نام جانتا ہوں، جن کو جیلوں سے نکالا گیا اور وہ دوبارہ جا کے انہوں نے کیمپس اسٹیبلش کیے۔ بلوچستان کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری بجٹنگ کرنی چاہیے سو دیٹ ہم اسٹرینتھن کر سکیں اپنی لیویز فورس کو، اپنی پولیس فورس کو۔ پھر ایریاز کی کنورژن ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس پہ قابو پا لیں گے۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم گورنمنٹ اسمارٹ کائنیٹک میں جا رہی ہے اور سیکورٹی فورسز جہاں گرے میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا کر۔ جتھے قومی شاہراہیں بند کر دیتے ہیں، سڑکیں کھلوانے میں نااہلی پر ڈی سیز کو ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، دہشت گردی پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ حکومت سمارٹ کائنیٹک آپریشنز کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے کی ہدایت، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم بھی دے دیا۔ اشیاء خورنوش کے سستے داموں فراہمی یقینی بنائی جائے، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ رمضان المبارک کے آغاز پر ہی ناجائز منافع خور سرگرم، بچت بازاروں میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ مختلف شہروں میں سبزیوں، پھلوں سمیت چکن کے ریٹس میں دگنا اضافہ۔ انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، شہری بڑھتی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مہنگائی کے سدباب کے لیے مؤثر اور جامع کریک ڈاؤن کا حکم۔ ویڈیو لنک اجلاس میں مریم نواز کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشی کے خلاف مؤثر مہم چلانے کی ہدایت، سرکاری ریٹ لسٹ نمایاں آویزہ کرنے کا حکم، ضروری اشیاء خورنوش کی طلب اور رسد کے امور کی کڑی مانیٹرنگ اور ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے کارروائی کی ہدایت۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے کرکٹ سکلز، پرفارمنس، فٹنس اور ٹریننگ پر بات چیت۔ کھلاڑیوں نے ہائی پرفارمنس سینٹرز میں تربیت، فٹنس اور ڈائٹ پلان کے مسائل سے آگاہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی کا تمام اکیڈمیز تک کھلاڑیوں کی رسائی دینے کا فیصلہ۔ کہا کھلاڑیوں کی فزیکل ٹریننگ کے لیے ٹرینرز کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 5 مارچ سے ہوگا۔ حرمین اتھارٹی کے مطابق اعتکاف بیٹھنے کے خواہش مند 5 مارچ سے پورٹل پر قواعد درج کرا سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے مقررہ تعداد مکمل ہونے تک رجسٹریشن جاری رہے گی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کی خواہش مند۔ صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یوکرین کے حق میں ہے۔ نایاب دھاتوں کا معاہدہ یوکرین کے امن کی خاطر کرنا ہوگا۔ ادھر یوکرینی صدر کی لندن میں برطانوی وزیر اعظم سے بھی ملاقات۔ برطانیہ اور یوکرین میں 2.26 ارب پاؤنڈز قرض کا معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرین کے صدر نے کیئر سٹارمر کو دورہ امریکہ کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا ٹرمپ اور زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی کے حوالے سے گفتگو، امریکی اور یوکرینی صدور سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ صدر ایمانوئل میکرون نے کہا، ایک دوسرے کا باہمی احترام ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ غزہ جنگ بندی کا معاہدے کا پہلا مرحلہ مکمل۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی ڈیل میں عارضی توسیع کی امریکی تجویز منظور کر لی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے کہا گیا، رمضان مبارک اور اپریل کے وسط میں یہودی تہوار کے دوران جنگ بندی میں توسیع کی منظوری دی گئی۔ جنگ بندی کے پہلے روز زندہ یا مردہ یرغمالیوں کی نفس تعداد کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس یا جنگ بندی معاہدے کے ثالثوں کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل روک دی ہے۔ کرد اکثریت پسند تنظیم کا ترکیہ سے جنگ بندی کا اعلان۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پی کے کے نے جنگ بندی کا اعلان عزیر رہنما عبداللہ اسکلان کی اپیل پر کیا۔ 1984 سے جاری لڑائی میں اب تک 40,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ بھارت نے مار کر نیوزی لینڈ بھی سر کر لیا۔ کیویز کو 44 رن سے شکست۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 249 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کے لیے 250 رنز کا ہدف پہاڑ بن گیا۔ 205 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی۔ بھارت کے ورون چکرورتی نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیوزی لینڈ کے میٹ ہنری نے بھی 5 وکٹیں حاصل کیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل، موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید بارشیں متوقع۔ کوئٹہ، پشین، مستونگ، چمن، قلعہ عبداللہ میں مزید بارش کا امکان۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ 4 مارچ تک جاری رہے گا۔ مری میں برف باری کی پیش گوئی، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔